اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم سیرت النبی میں صحابی کی ڈیفینیشن اور صحابی کی مناقب کے اوپر بات کریں گے. حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں تمام چیزیں تو جمع کرنا بہت مشکل ہے. میں ایک مختصر اور جامع سے بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اول تو صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. علماء نے اس پر بہت بڑے بحثیں کی ہیں اور اس پر کئی نکات لکھے ہیں. تو ایک عام آدمی اگر صحابی کو یوں ڈیفائن کرے کہ وہ شخص جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہوا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کو صحابی کہتے ہیں. ایک عام آدمی یوں ڈیفائن کرتا ہے. لیکن اس ڈیفینیشن میں پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہو تو اس کو ہم انکلوڈ نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ نے الفاظ دیکھنے کے استعمال کیے ہیں. اسی لیے ہم اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور ری ڈیفائن کریں گے، اور بلکہ ہم صحابی کو یوں بیان کریں گے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، کمپینین شپ پائی حالت ایمان میں، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا. اس کو ہم صحابی کہتے ہیں. تو صحابی جو ہے یہ وہ شخص ہے جس کی تربیت نفس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور ان سے بہتر دین کی تعلیم کرنے والا کوئی ہے نہیں. تو لہٰذا ان کے مدرسے سے نکلے ہوئے یہ کمپینینز جو ہیں، ان کی درسگاہوں سے نکلے ہوئے یہ کمپینینز جو ہیں، ان کے اسکول سے نکلے ہوئے یہ کمپینینز جو ہیں، یہ بہترین رول ماڈل ہیں انسانیت کے لیے. کیونکہ نوع انسانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنے ہوئے ہیں، اور آپ کی امت میں آپ کے صحابہ کرام چنے ہوئے ہیں. تو جب اتنا چناؤ ہو تو صاف اور یقینی سی بات ہے کہ یہ بڑے ہی سلیکٹڈ لوگ تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں سے مخاطب ہو کر، تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ واقعہ تب پیش آیا ہوگا جب تابعین کا زمانہ تھا اور چند صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ روزہ اور نماز اور اجتہاد میں اگرچہ صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہو، پھر بھی اصحاب رسول تم سے بھلے تھے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے اور ان کی رغبت آخرت کی طرف زیادہ تھی. بہرحال جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی ہو، بھلا اس سے کوئی کیسے آگے نکل سکتا ہے. اسی لیے جب ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی گئی، ذرا ذہن میں رکھیں یہ وہ آدمی ہے جو امام بخاری کا استاد ہے اور امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، تو بڑا مقام ہے اس شخص کا. تو خیر بہرحال ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمر بن عبد العزیز یہ کہ تابعین میں صف اول کے تابعین میں سے یہ افضل ہیں، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابہ میں آخری حصے میں اسلام لائے اللہ کے رسول کی زندگی کے، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو؟ امیر معاویہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ جس غزوے میں حصہ لیا، اس غزوے میں جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے سے جو گرد اڑی، وہ گرد جا کے گھوڑے کے ناک کا میل بنی. عمر بن عبدالعزیز تو اس کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی تم کہاں ایک صحابی کو ملاتے ہو ایک غیر صحابی سے؟ صحابی صحابی ہے، چاہے وہ بعد میں ایمان لایا ہو،
قرون اولا میں ایمان لایا ہو، انصار میں سے ہو، بدری ہو، خیبر میں ایمان لایا ہو، اس کے بعد ایمان لایا ہو، ایمان تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر لایا ہے نا، ہے تو صحابی، چاہے کتنا بڑا آدمی ہو جائے صحابی سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو علماء کرام جو اہل سنت کے ہیں وہ اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول سب سے اوپر، اس کے بعد خلفاء الراشدین المہدیین، اور ان میں پھر سب سے اوپر حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور پھر باقی کی تقسیم کرتے ہیں قرون اولا، اور اس کے بعد اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب حدیبیہ، اور پھر دیگر صحابہ کرام، تو پھر بعد میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لیکن ہیں تو سارے صحابی۔ اب یہ ڈویژن بھی صحابہ کرام میں ہو رہی ہے، کسی نان صحابی کو ہم صحابی سے آگے نہیں رکھیں گے، صحابی صحابی ہے، اللہ کے رسول کا صحابی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں صحابی وہ شخص ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہنے لگے ہیں ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے۔ قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء۔ اب آپ اس آیت پہ اگر غور کریں تو لفظی مطلب تو یہی ہے کہ انہوں نے ایمان لانے والوں کو بیوقوف کہا اور اپنے تئیں اپنے آپ کو عقل مند کہا، اور اللہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں اصل میں تو تم بیوقوف ہو۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے مطلب دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ صحابہ کرام کو کوئی برا کہہ رہا ہے اور جواب اللہ دے رہا ہے۔ برا تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا نا، انہوں نے صحابہ کرام کو سفہاء کہا نا، بیوقوف، اور جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اور کتاب میں دے رہا ہے، نہ حدیث میں نہیں، اپنی کتاب میں دے رہا ہے کہ آنے والے زمانوں تک جب تک یہ آیتیں پڑھی جائیں گی لوگوں پر یہ حق ظاہر ہوتا رہے گا کہ عقل میں بے وقوف کون تھا۔ پھر دوسری بات یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو قبول کیا تو ہی ان کو رول ماڈل بنا رہا ہے نا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جیسا کہ، کما یعنی کہ یہ رول ماڈل ہے، ان کا ایمان لانے کا معیار ہم کو ایکسیپٹڈ ہے، ہمیں قبول ہے، تو ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ کہ پختگی ہو اور عزم ہو اور پھر نہ پھرو۔ تو ایک بات تو یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ایک رول ماڈل بنا کر معاشرے میں پیش کیا کہ ایمان لاؤ تو ایسے لاؤ جیسا کہ یہ لوگ لائے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ویسے تو قرآن پاک میں آیتیں بھری پڑی ہیں جس کو ہم سیرت النبی کے مختلف مقامات پر ذکر بھی کریں گے، لیکن اس علم کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ یہ تو ہم تو اس میں سے اگر ایک چٹکی برابر بھی پیش کر دیں تو یہ اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہوگا، ہماری تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کام لیتا ہے۔ تو خیر بہرحال تو صحابہ کرام کی شان تو وہ ہے کہ ان کے ایمان کو اللہ نے ایک مثال بنایا۔ پھر باقی قرآن کی اور صورتیں مثال کے طور پہ سورہ فتح میں بھی اللہ نے فرمایا، آیا نمبر 29 میں اللہ سورہ فتح کی فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ تراہم، آپ انہیں دیکھتے تو ہیں نا میرا مدنی، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
کہ وہ اللہ کے حضور رکوع کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدے بجا لاتے ہیں، اور کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ اپنے رب کو راضی کر لیں، فضلا من اللہ ورضوانا، اس کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر نشان ہے سجدوں کے، اور یہ وہ لوگ ہیں میرا مدنی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ہم نے ان کی مثالیں اسی طرح بیان کی ہیں تورات میں اور انجیل میں، جیسا کہ میں دارمی کی حدیث میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ حمادون کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو اپنے اعضائے بدن کو دھوئے گی، جو اذانوں کو بلند کرے گی، جو اللہ کا نام لے گی ہر اونچی جگہ پر اور ہر نیچی جگہ پر، اور اللہ کے نام کو بلند کرے گی، یہ وہ جماعت ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پچھلے کتابوں میں بھی ان کا ذکر کر چکے ہیں میرا مدنی۔ اور حضرت عمر نے جو حضرت کعب سے پوچھا، جس روایت کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں اپنے پچھلے دروس میں، کہ لوہے کے سینگ والا حضرت عمر کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے دین میں اس قدر قوت اور شدید ہوگا کہ وہ اس کا عمل اتنا قوی ہوگا کہ اس کو لوہے کے سینگ سے مشابہت دی گئی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخری حصے میں فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ تو وہ شخص جس کو اللہ معاف کر دے، وہ شخص جسے اللہ بشارت دے دے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی ذات میں کیڑے نکالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اب آپ ایمان سے بتائیں، کیا ہمیں یہ بات راست آتی ہے کہ ہم ان اصحاب رسول میں کیڑے نکالیں جن کو اللہ معاف کر چکا ہو، جن کے ایمان کی اللہ مثال دے رہا ہو، اور قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے؟ آپ اس کو مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کے جو صحابی ہیں ان کے کیا مقام ہے۔ اسی طرح اگر اب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو کئی کتب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی افضلیت کو بیان کیا ہے، جس کو علماء کرام نے مناقب اصحاب کے باب میں جمع بھی کیا ہے۔ مختلف کتب حدیث میں یہ واقعات یا حدیث موجود ہیں۔ ایک متفق علیہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کو حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اپنے اصحاب کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک مد کے ثواب کو بھی نہ پہنچے گا، اور نہ اس کے آدھے کے برابر۔ احد پہاڑ دیکھا ہے آپ نے کتنا بڑا ہے؟ یہ شان ہے صحابی کی، اس کا اخلاص ہے، اس کے ایمان کی پختگی کی اللہ نے گواہی دی ہے۔ ہمارے ایمانوں کی تو کسی نے گواہی نہیں دی، ہم تو خود اتنے کنفیوز ہیں، جو جس راہ پہ چلا دیتا ہے چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، ان کے باپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور حضرت آسمان کی طرف بہت سر مبارک اٹھاتے۔ حضرت نے فرمایا کہ ستارے امن کا سبب ہیں آسمان کے لیے، جب ستارے جاتے رہیں گے وہ چیز آسمان پر آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں، جب میں اس جہاں سے کوچ کر جاؤں گا میرے صحابہ کو وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہیں، امن کا سبب ہیں۔ جب صحابہ جاتے رہیں گے تو میری امت کو وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ دیتے جاتے ہیں، اور اس کو روایت کیا امام مسلم نے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں
عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تم سے افضل ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ اسی لیے تو ہم تبع تابعین تک جاتے ہیں اس اور اس طرح کی حدیث کی روشنیوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی باعث ان لوگوں کو بھی عزت دی جو صحابہ کے قریب ہیں، اور ان لوگوں کے باعث جو صحابہ کے قریب ہیں ان کو عزت دی جو ان کے قریب ہیں، یعنی صحابی، تابعین اور تبع تابعین۔ اسی طرح امام ترمذی ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمسوا النار مسلما رآنی ورآ من رآنی، اس شخص کو آگ نہیں لگے گی جس نے مجھ کو دیکھا ہو، یعنی میرا صحابی ہو، اور اس کو بھی نہیں لگے گی جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہو، ومن رآ من رآنی ورآ من رآنی، اور اس کو بھی نہیں لگے گی جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا ہو۔ یعنی صحابی کی شان اتنی بلند ہے کہ صحابی کو دیکھنے والا تابعی، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول بخشش کا فیصلہ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن شرط ہے وہی جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کی سورہ فتح کی آیت میں، ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور پھر اس پہ استقامت حاصل کی، اور اسی حال میں اس دنیا پر سے گئے کہ اللہ راضی تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، وَمَنْ أَذَى اللَّهَ فَيُؤْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، آپ نے خطبوں میں بھی سنی ہوگی یہ حدیث اپنے علماء سے، اللہ اللہ فی اصحابی، 2 دفعہ فرمایا اللہ کے رسول نے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے معاملے میں، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے معاملے میں، لا تتخذهم غرضا من بعدی، دیکھو میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، ان کے اوپر الفاظ نہ کسنا، ان کو تکلیف نہ دینا، میرے بعد نشانہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے ثابت کیا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے تو میرے دوستوں سے محبت کر رہا ہے، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کو مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے دوستوں سے بھی بغض کرتا ہے۔ یاد رکھو وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے ان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ کو تکلیف دینا تو ممکن نہیں ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو تکلیف دینا ایسے ہے جیسا کہ مجھے تکلیف دی گئی ہو، اور میری تکلیف اگر مجھے کوئی تکلیف دے تو کیا اللہ اس کو برداشت کرے گا؟ تو یوں ہے گویا آذى اللہ، تم نے اللہ کے غضب کو للکارا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث ہے وَمَنْ أَذَى اللَّهُ، اور جو اللہ کے غضب کو للکارتا ہے، فَيُؤْشِكَ أَنْ يَأْخُذَهُ، تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح، میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، جیسے بغیر نمک کے کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ میرے صحابہ کو اگر تم خراب کہو گے تو پھر یہ جو دین اسلام ہے اس میں پھر بچے گا کیا؟
تم تک تو انہوں نے دین پہنچانا ہے نا. جب یہی خراب ہو گئے پھر تو ان کا پہنچایا ہوا دین میں بھی پھر نقص ہے. نہ ایمان سے سوچے کہ اگر بندہ صحابہ پہ انگلی اٹھائے تو دین پر انگلی اٹھا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تو دین ہم تک پہنچایا ہے، اور دین پر انگلی اٹھانا اللہ کے رسول پہ انگلی اٹھانی ہے. اگر انسان سوچے تو یہ بات سمجھ میں آئے نا. لوگ تو ایسی زبانیں دراز کرتے ہیں صحابہ کی شان میں کہ جس کی کوئی حد نہیں. اسی طرح امام ترمذی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. اتنی زبردست اور طاقتور حدیث ہے یہ، آپ دیکھیں ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا، تو کہہ دو ان لوگوں سے لعنت اللہ علی شرکم، تو تمہارے اس فعل پر اللہ کی لعنت ہو. اس فعل پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا یہ جو مقام تھا نا، آپ لوگوں کو برا بھلا نہ کہتے تھے، بلکہ دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دیکھو لوگوں کو برا بھلا نہ کہو. کوئی لوگ برے نہیں ہوتے، فعل برے ہوتے ہیں. اس لیے لوگوں سے کراہیت نہ محسوس کرو، ان کے برے فعلوں سے کراہیت محسوس کرو. لوگوں سے تعلق نہ توڑو کہ وہ برا عمل کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے برے فعل سے کراہیت محسوس کرو اور لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرو. اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو وہ اور بگڑتے چلے جائیں گے. اس لیے حضرت عمر کے پاس جب ایک خط آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ دین سے پھر گیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگوں نے پھر کیا کیا؟ تو قاصد نے جواب دیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو تم نے بڑا غضب کیا، تم کو چاہیے تھا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھتے، اس کو کھلاتے پلاتے، اس کو تلقین کرتے، شاید وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا، شاید وہ حق کی طرف لوٹ آتا. تو یہ تو اصحاب رسول ہیں جن کا کیریکٹر ہے، جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی تعلیم سے بنایا ہے، اور یہ تو تربیت یافتہ لوگ ہیں اس جگہ کے. تو خیر بہرحال ان کی ذات سے، اللہ کے رسول کی ذات سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جس کو حضرت عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی. میں نے اپنے رب سے پوچھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے بعد جو صحابہ کرام میں اختلاف ہوگا اس کے بارے میں نے پوچھا، تو فأوحى الیہ، تو اللہ نے میرے طرف وحی کی، یا محمد، اے محمد، ان اصحابک عندی بمنزلة النجوم فی السماء بعدها اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندی علی ہدی. تو اللہ نے جواب دیا، میرا مدنی، آپ کے صحابہ تو میرے پاس تاروں ستاروں کی مانند ہیں، اور آسمان پر بعض ستارے بعض سے قوی تر ہوتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے کہا نا کہ ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم، آپ کے صحابہ تو میرے پاس ستاروں کی مانند ہیں، اور آسمان پر بعدها اقوى من بعض، بعض ستارے بعض سے زیادہ قوی ہوتے ہیں. وَلِكُلٍّ نور، اور ہر ایک کے لیے نور ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ستارہ قوی ہو یا کم قوی ہو، نور تو ہر ستارے میں ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ کے صحابہ اپنے درجات میں، اپنے مقام میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوں بھی تو کیا ہے، نور تو سارے ہیں، سارے ہدایت کا سرچشمہ ہے. فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. تو جس شخص نے اس میں سے کچھ لیا جس پر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہے بھی، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، وہ صحابی کا عمل ہے نا، تو میرے نزدیک وہ عمل ہدایت کا عمل ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے راہ پاؤ گے. تو یہ صحابہ کا مقام ہے.
جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں صحابہ کی شان میں، اور یہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کس کے اوپر زبان دراز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ استاد ہوں اور آپ کے کوئی 200-300 شاگرد نکلیں گریجویٹ ہو کر، اور آپ کے پاس ایک آدمی آئے اور آپ کے میجورٹی آف دا شاگردوں کی برائی شروع کر دے، تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ تو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ ڈیفینڈ کریں گے، حالانکہ آپ کی تعلیم تو ناقص ہے۔ اور وہ جو نبی ہے جس نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا، جن کو اپنا کمپینین بنایا، اور ان کی شہادت اللہ نے بھی دی اور اللہ کے رسول نے بھی، ان کی ایمان کی پختگی کی شہادت بھی موجود ہے، اور پھر ہم ان پر اعتراض کریں تو اللہ غضب نازل نہ کرے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ کا نبی ہم سے ناراض نہ ہو۔ ان کا تو کچھ نہیں جانا، ایمان ہمارا خراب ہو جانا ہے۔ جن پہ اللہ راضی ہے ان پہ ہم شک کریں؟ بھلا آپ بتائیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو خیر، بہرحال اس لمبی چوڑی بات کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کیا مقام ہے ان کا، تاکہ ہم ان کی عزت کریں جیسا کہ ان کی عزت کرنے کا حق ہے، نہ ان کو ان کے مقام سے زیادہ اٹھائیں، نہ ان کو ان کے مقام سے گرائیں، بلکہ ان کو وہی عزت دیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔